دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر کسی ایک شخص کے خلاف لکھا گیا تو وہ میرا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پے در پے قاتلانہ حملے، پے در پے سازشیں، پورے قبیلے، پورے علاقے. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے سارے نمبرز میں ہوں اور اس کے باوجود لوگ ہمارے بچوں کو کھا رہے ہوں. یہ تجھے خود والا کس نے بنایا ہے؟ پہلے تو یہ بتا، تو آئی لوگوں کے لیے تھا اور تو نفسی کر کے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں پہلے اپنا ماسک پہنوں گا تو لوگوں کو پہناؤں گا نا. تو ہم تو خالی نماز روزہ زکات حج والے لوگ ہیں. تو جب ہم مصیبتیں لوگوں کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اپنے آپ کو پتہ کیسے جسٹیفائی کرتے تھے؟ میں دل میں برا جاننے والی تو ہوں ہی نہیں. اس کو بچانے کے لیے اس کو ٹرین کرنا تھا. یہ تم یہاں پہ حج کر رہے ہوتے ہو، ہم یہ کر رہے ہوتے. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو ٹرین کر دیا اور یہ بیٹھا دیکھتا رہ گیا. ڈنڈا ہاتھ میں ہے نہیں، کس طریقے سے امر بالمعروف کر رہے ہو. اچھی باتیں کیا کرو. تمہارے کلمے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری نماز سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے روزے رکھو، ہم بھی رکھ لیتے کچھ روزے. افطاری ہم کرا دیا کریں. وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں. مذہب کے اوپر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایسا آنسو گرتا ہے. جائے نمازیں گیلی ہیں پاکستان میں سب کی. سجدہ گاہوں کے اوپر نشان بنے ہوئے ہیں ہر جائے نماز کے اوپر. دین پہ زیرو ہے. لیکن ماں باپ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہوں تو ان کو یہ نہیں کہتے آپ غلط کہہ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا نظام تو گورنمنٹ نہیں چلانا؟ کیوں ان کے پاس ایسا کیا ہے؟ وہ پڑھ لے کے پیدا ہوتے ہیں. 3 ارب ہم ہیں اتھارٹی، لیکن 600 یہودی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر عرب میں قرآن نہ آتا تو پھر کدھر آنا چاہیے تھا؟ وہ عرب بندے نے کہا اگر عرب میں نہ آتا تو پٹھانوں میں آتا. اللہ کی قسم پٹھان اپنی غیرت اور کرج کی وجہ سے مشہور ہے. یہ برانڈ نہ چھین لینا پٹھان. اور اگر صحیح ڈائریکشن میں جاؤ گے تزکیہ راستے میں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہی جا رہے ہیں کہ بیدی اپنے ہاتھ طاقت میں لے کے آ، اپنے ہاتھ سے تو نے برائی کو روکنا. اور میں اپنی یہ والے ہاتھوں کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں کو اس سے ڈر لگے، ہم نے کتنی کیپیبلٹی بنائی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ میرے ہاتھ کی کیپیبلٹی. بس اپنا اسماعیل ڈھونڈیں اور اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو. مجھ سے کہاں پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے بچوں کو کلاشنکوف دی ہے، پہلی سنت نبھا دی ہے. دوسری سنت ہے قلم دے، پہلے اس کو پتہ چلے کلاشنکوف کدھر استعمال کریں. یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی ساری ماؤں کی خواہش ہے کہ ان کے بچے وائلنٹ نہ ہوں، مگر ساری دنیا کی عورتوں کو وہ وائلنٹ بندہ چاہیے جو اس کے وائلیٹر کو آ کے وائلیٹ کرے. ہمیں ایک دوسرے کا کتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا. لوگوں کی ٹانگیں کانپنی چاہیے تھی کہ مسلمان 25 کروڑ ایک ملک میں رہتا ہے. آپ کو لابی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا. اس کا مطلب ابھی پولیس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. پاکستان آرمی بھی کامتی ہے لابی سے. آپ کو نہیں پتا؟ میں کیمرے میں بتا رہا ہوں، واللہ العالم مجھے فیوچر کا نہیں پتا. میرے کچھ ہی دن ہیں آپ لوگوں کے پاس. یاد رکھیے گا، کیا پتا یہ آخری ملاقات ہو. یاد رکھیے اور رکیں اور انسانوں نے نہیں مرنا ہوتا. پہلے تو پی ٹی آئی کے پی سے جیتی نا، کے پی کے سے جیتی تھی. میں نے سب سے پہلے یہ سوچا تھا میں پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ ان میں سے بہتر، ان سب میں سے سب سے بہتر عمران خان کو ہی مانتا ہوں. فکر نہ کریں. مگر وہ اس موت کے کنویں کے ہی سارے موٹر سائیکل سوار ہیں. بہادری کا جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا، کدھر ہے میرا کانٹینٹ؟ مجھے دیں گے کوئی سلائڈ شفٹر؟ کوئی ہے بٹن میرے پاس؟ میں آپ کو ابھی ایک چیز دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے آپ کے سب سے پہلے کیا بات کی ہے کہ واحد ایک علاقہ رہ گیا ہے، خدا کا واسطہ ہے اس کی ڈیفینیشن نہ چینج کر دینا. میرے ایک استاد تھے، پاکستانی نہیں تھے. میں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا، آپ کی عمر کا تھا، میں 18-19 سال کا، اور میں نے کہا اگر عربوں میں اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نہیں ہے نا، عرب پہ کسی وجہ سے قرآن آیا نا. عرب کے کلچر میں کوئی خاص ٹریننگ ایٹریبیوٹ کلچرل سائیکالوجی میں آتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر عرب میں قرآن نہ آتا تو پھر کدھر آنا چاہیے تھا؟ وہ عرب بندے نے کہا اگر عرب میں نہ آتا تو پٹھانوں میں آتا. آپ دونوں عرب اور پٹھان کلچرل سائیکالوجی میں مین کی آرکی ٹائپ ٹھیک رکھتے ہیں، اور وہ اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کی امیاں ڈالتی ہوتی ہیں آپ کے اندر. میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے، اور یہ باقی کی امیوں کو بھی میں اس لیے نصیحت کرتا ہوں آپ بھی ڈال دیں. کدھر ہے وہ؟ مجھے دکھائیں. بہت شکریہ. اوکے، ابھی دکھاتا ہوں آپ کی یہ اسی لیے آیا ہوں میں، آئی سوئر اسی لیے آیا ہوں میں. ابھی دکھاتا ہوں، سینٹرل سلائیڈ ہے وہ آج کی. اس لیے میں بتا رہا ہوں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. فائدہ اٹھائیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیا اس کو چینل کرنے کا سوال ہوگا آپ سے کہ بھائی آپ کیا سمجھ رہے تھے، آپ کو ویسے ہی ادھر اس کلچر میں پیدا کر دیا گیا تھا. سو خباب، بہت امید ہے مجھے آپ سے. انشاءاللہ آپ کا نام میں کسی اور ملک میں کسی اور کتاب کے تھرو پڑھوں گا کہ جو آپ کے کارنامے انشاءاللہ آپ رقم کروائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن ختم نہیں کیا، قرآن شروع کیا آپ نے. یہ لفظ ختم کریں اس کلچر میں کہ قرآن ختم، اس کے بعد بچے قرآن کھولتے ہی نہیں کہ ہم نے تو قرآن ختم کر لیا. ٹھیک ہے، سو قرآن شروع ہوا ہے ابھی. بیٹا 11 سال کے ہو گئے آپ. حفظ کیا یا یہ حافظ ہے سارے بچے؟ اب عربی سیکھو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. مجھے بتائیے گا جی. اور کوئی کوشچن تک؟ نسل در نسل لگتی ہے تب کہیں جا کے یہ ایٹریبیوٹ پکے ہوتے ہیں. کیا ایٹریبیوٹ؟ اس فلسفے کو پورا کرنے کے کہ جس کا جو کچھ مل رہا ہے لے لے. یہ فلسفہ ہے کہ تو پرسنلی سروائیو کر جائے. یہ ہے فرق کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام کے
ہینڈی کیپ ہونے کا. ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، پھر چلتے آگے، پریزنٹیشن پوری کرتے، فکر نہیں کریں. قرآن کا ایک جملے میں مقصد بتائیں. قرآن کا مقصد کیا ہے؟ رک جائیں، امی ماؤں سے پوچھتے ہیں نا. قرآن کا مقصد، کبھی یہ سوال سنا بھی ہے پاکستان میں آپ نے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال کیوں نہیں ہے نمبر 1 ڈسکس کوسچن، یہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلے یہ سوال ہی ڈسکس ہونا چاہیے تھا ہمارے گھروں میں. سب بچوں نے قرآن کھول لے رہا تھا اگر یہ والا سوال پہلے ڈسکس کرتے. یا پہلی دفعہ سن رہے ہیں 95% آف آل آپ، یا پہلے کسی نے کیا ہوا ڈسکشن؟ تم مجھے بتا دیں، ابھی شرح نکال لیتے ہیں. 99% پہ چلی گئی ہے. جی قرآن کا مقصد کیا ہے؟ جی امی. گائیڈنس. ہر کتاب کا مقصد گائیڈنس ہوتا ہے بیٹا، جنرل مطلب نہیں چاہیے. دنیا میں آج تک کوئی کتاب لکھی ہے جو گائیڈنس کے لیے نہ لکھی گئی ہو؟ یہ مائک سے لے لیں پہلے تو، نہیں تو ہر سوال کا جواب شمالا نہیں دینا. جی یہ ہے اس کا ایگزامپل، میں نے کہہ دینا اللہ نے دیا ہوا ہے. امریکہ بڑی قوم ہے، بالکل بڑی قوم ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ ہے کہ نہیں، شو یہی کر رہے ہیں کہ بڑی قوم ہے. اور سچ بتاؤں، کوششیں بھی یہ کر رہے ہیں. جتنی بھی سائنس کی ایجاد ہے کیا خالی امریکہ کے لیے ہے؟ نہیں، دنیا کی پروگرس کے لیے کریں. جتنے بھی میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جتنا بھی وہ کرے. مگر یاد رکھیے گا اللہ عز و جل نے کہا تھا، پہلا سوال کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد جو ہے نا، وہ مجھے اس کی بات کی آیت چاہیے تھی. سورہ آل عمران. کون ہے حافظ؟ حافظ کوئی نہیں؟ جی اسے ایک واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس کے بعد شروع کریں. تھوڑا سا آواز اونچی کر کے اسپیڈ سلو کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جب دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ میں بتاتا ہوں آپ کو، فکر نہیں کریں. مائک دینا ان کو، کہیں بھی تو مائک چاہیے تھا، ورنہ تو ہم مائک ہر سوال پوچھے. موبائل پہ یہ کھول لیں تاکہ غلطی نہ ہو آپ سے. واعتصموا سے شروع کرنا، میں نے تو پورا موضوع کے صرف میں نے مقصد کہا، موضوع تو وہی ہے نا، متن وہیں سے شروع ہو رہا ہے اس آیت کا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ایک اور اس کے بعد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اب یہ موضوع سمجھ لیں. قرآن باب، اللہ نے عز و جل نے یہ باب کس طریقے سے قرآن میں ہمیں کیا، یہ پورا باب آپ کو بتاتا ہوں. اس کی سینٹرل آیت ہے، اس لیے یہ لگائی آپ کو، بتائیے آپ کو مقصد. سوال کیا ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ بڑی قوم کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کا مقصد وہاں سے واضح ہو جائے گا آپ کو، ورنہ یہ سلائیڈ آپ کو سمجھ نہیں آنی. سر میرا کوشچن اسی قرآن ورس کا جواب میں سلائیڈ کی ہوں. ابھی آ رہا ہوں میں ابھی سلائیڈ ایک کر کے چلوں گا، اس میں آپ نے سوال لینا ہے. میں اصل میں اس کوشچن کو جو ابھی اس وقت موضوع زیر بحث ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ان 4 آیتوں کے اوپر ہی پورا کا پورا سیشن ہے، بے فکر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل ایک کتاب لکھ کے انسانوں کو دیتے ہیں، قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، انسانوں کے لیے آیا. یاد رکھیے گا. ان میں سے جن لوگوں نے مان لیا، جن انسانوں نے، وہ مسلمان کہلائے. جنہوں نے نہیں مانا وہ نہیں کہلائے مسلمان. مگر قرآن آیا ان کے لیے بھی تھا. سمجھ رہے؟ ہمیں یہ ٹریننگ ملی ہوئی ہے کہ قرآن تو کفار کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے آیا. قرآن اصل میں تو کفار کے لیے آیا. کہ نہیں مانتے ہو تو ہم بتاتے ہیں جواب. تو یہ کہو گے، ہم اس کا یہ جواب دیں گے. جو قرآن کو پہلے سے مان لیتا ہے، اسی لیے ہماری نفسیات میں ہے کہ وہ جو میں نے پہلے ہی مان لیا تو میں کیوں پڑھوں، اس لیے مسلمان قرآن ہی نہیں پڑھتا. خب آپ سمجھو بیٹا. تو قرآن اگر آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا تو آپ نے اس سے برا کام کیا کہ جو کفار کرتے ہیں، جو منکر کرتے ہیں.
ہمیں نیچرل سائیکالوجی میں یہ بتا دیا گیا. اب خود بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں تو پہلے ہی مانتا ہوں قرآن پاک کی ساری باتیں, میں پڑھ کے مجھے کیا پتہ چل جائے گا, اس لیے ہم قرآن نہیں کھولتے. حالانکہ قرآن للناس ہے, للمسلم نہیں ہے. مسلمان قرآن کے لیے ہے, قرآن للناس کے لیے. سمجھ رہے بات؟ یہاں تک کوئی کوشچن تو نہیں ہے. تو جب بڑی قوم پوری دنیا کا سوچتی ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان, اگر شمائلہ یہاں پہ غور سے سمجھیں, فلاسفی میں اگر للناس نہیں آپ کے بچوں کے, آپ کے بچے للناس نہیں ہیں, للناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, اور صرف للامہ ہیں, تو سب سے پہلا تو دائرہ آپ نے کھینچ کے چھوٹا کر دیا اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں تو دائرہ آپ نے چھوٹا کر دیا. مگر ہم تو کاش وہ امہ کے لیے ہوتے, ہم تو امہ کے لیے بھی نہیں ہیں, ہم تو صرف اپنی امی, اپنے ابو, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے لیے. ہم نے اتنا چھوٹا کیا. جیسے ہی آپ للناس سے, جیسے ہی شمائلہ للناس کا اسکوپ ٹوٹے گا, ایمپتھی زیرو ہو جائے گی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ تمام انسانوں کے لیے ایمپتھی نہ رکھتے ہوں مگر اپنے بچے کے لیے رکھتے ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا تو وہ سب کے لیے ہے یا وہ نہیں ہے. یہ جانوروں میں ہوتا ہے کہ قبیلے کے پروٹیکشن میں قبیلے کا اگلا بندہ مار دوں گا. انسانوں میں نہیں ہوتا. انسان کسی اور مفاد میں کرتا ہے. اور اگر قبیلے سے قبیلہ شروع ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, احدی کی مثال دیتا ہوں, ایک اس حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں پہ اتنا سخت وقت نہیں آتا کسی غزوے میں, اور ایک مسلمان فوجی 17واں بندہ کفار قتل کرتے ہوئے ان کی صفوں میں جا رہا تھا. 16 آن دا ٹراٹ کلنگ تھی. تو صحابہ نے پہاڑ کے اوپر سے نعرے بلند کیے تکبیر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یہ جہنم میں جل رہا ہے, جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اکیلا پرفارمر ہے آج کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ میں سڑ رہا ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہا ہے, یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا. سوچے ذرا, ہم اپنے ٹرائب کے لیے اپنے آپ کو بہت بڑی غیرت سمجھتے ہیں. اس بات کو اسلام اس کے ایگزیکٹ الٹ دیتا ہے کہ تو اگر للناس نہیں ہے تو تو خود ایک کینسر ہے, اس پورے کے پورے اناس کے لیے کینسر ہے. تو نے چھوٹا سا سیل خود بنا لیا. تو جیسے ہی سیل آپ گلوبل سے چھوٹا کرو گے بیٹا, تو آپ کا بچہ مسلمانوں کے لیے بھی کینسر بن جائے گا, انسانوں کے لیے تو بنے گا ہی بنے گا, کیونکہ ایمپتھی زیرو ہو چکی ہے. Now it's a psychological academic discourse I'm giving you. کہ if you do not have empathy for everybody, then you have no empathy. اس کو sociopathic discourse بولتے ہیں. Sociopaths by design zero empathy کے ہوتے ہیں, ان کی genetic disorder ہو جاتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں ہم بچے خود اس طرف لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے نے تو وہی ڈسپوزیشن کریٹ کری جو گھر میں ماحول چل رہا ہے. اس لیے آپ کو بٹوا نظر آتا ہے تو آنسو آنے کی بجائے ہنسی آتی ہے, کیونکہ بٹوا کسی بلی کتے کا تو ہو نہیں سکتا, کسی انسان کا ہی ہوگا نا. اس انسان کے بھی تو 20 بچے ہوں گے نا, اس کے بچے بھی تو گھر پہ ویٹ کر رہے ہوں گے. سب پریشان ہوں گے کہ اس مہینے شاید بجلی کا بل نہیں دے سکیں گے ہم, یا دودھ کے پیسے ہوں گے اس میں بیچارے کے, بچے بھوکے ہوئے ہوں گے, بیوی ویٹ کر رہی ہوگی اس کی بھی, اور وہ جا کے بیوی کو کہے گا کہ میرا بٹوا گم ہو گیا ہے, تو باقاعدہ کیا پتا بہت ہی بڑی آفت ہو ان لوگوں کے لیے. کیا پتا اور کیا کیا چیزیں بٹوے میں, خالی آئی ڈی کارڈ ریپلیس کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا. مگر ہم نے آدھے نینو سیکنڈ کے لیے بھی یہ چیز نہیں سوچنی. ہم نے پکڑنا ہے اور صرف اپنا سوچنا ہے. کیوں اپنا سوچنا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمپتھی زیرو کی گئی ہے اور فلسفی انجیکٹ کی نہیں گئی. اس لیے کرنٹ ڈیفینیشن آف اسلام اور یہ تزکیہ نفس کے اس کیا کہوں گا اس بارود کے میں خلاف ہوں کہ تزکیہ نفس کا مطلب ہم نے نعوذ باللہ نفسی لے لیا, نفسی. اور کیا بہانے لگاتے ہیں, میں خود نہیں اگر پاک, میں خود اگر مومن نہیں تو لوگوں کو کیا کیسے بچاؤں گا. دیکھا ہے گھن چکر, دیکھا ہے ان کی 2 نمبری. یہ خود والا تو تھا ہی نہیں بیٹا اللہ کی طرف سے کبھی. یہ تجھے خود والا کس نے بنایا ہے پہلے تو یہ بتا. تو آئی لوگوں کے لیے تھا, اور تو نفسی نفسی کر کے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں پہلے اپنا ماسک پہنوں گا تو لوگوں کو پہناؤں گا نا. مصیبت میں آج تک کسی ماں نے اپنے بچے سے پہلے اپنے آپ کو بچایا؟ سوچیں تو صحیح, یہ کون سا فلسفہ آیا ہمارے پاس؟ یہ شاطرانہ چالیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ ہے مسئلہ کہ اس وقت کا مسلمان کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے, اپنے آپ کو ایمان کے درجے کے اوپر سے اوپر لے کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر کہ بھیا جب تک تم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو کسی برائی کو, جو کسی اوپر کے ظلم کو, جب تک اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ایمان کے درجے نہ گننا پھر, کیونکہ تم نیچے سے نیچے جا رہے ہو ایمان میں. اور ہمارے یہاں کیا تھا, ظاہرہ فلسفہ دین کے نام پہ لگا ہوا تھا ہمارے یہاں. تو ہم تو خالی نماز روزہ زکوٰۃ حج والے لوگ ہیں. تو جب ہم مصیبتیں لوگوں کی طرف دیکھتے تھے تو ہم اپنے آپ کو پتہ کیسے جسٹیفائی کرتے تھے, میں دل میں برا جاننے والی تو ہوں ہی نا,
یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سرٹیفکیٹ ہے، دل میں برا جاننے والے بھی تو کم درجہ ایمان کا ہے تو کم ہی. علماء کرام سے پوچھو قوم کا یہ حالات کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں. ایمان کی کمزوری، آپ نے میرے پہلی دفعہ تو نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے، یہ نہیں مان رہے بھائی. ایمان کی کمزوری نہیں، جان کی کمزوری ہے. جان بنتی ہے، ایٹریبیوٹ ہے کسی فلسفے کے اوپر. جان بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، جب ضرورت پڑی تب بنائیں گے نا جان. آپ کے تو فلسفے میں جان بنانا ہے ہی نہیں، تو ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان تو وہ والے کام کر کے آتا ہے جس کی قرآن نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. آج کل کا مسلمان نہ فزیکلی نہ مینٹلی نہ سائیکولوجیکلی از کیپیبل ٹو فلفل اینی ون ورس آف دا قرآن. مگر اپنے آپ کو دیندار کیوں سمجھے گا؟ وہ دیندار سمجھے گا نا، کیوں نہ سمجھے.